حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ کیا وہ زندہ ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، اور حدیث نمبر ہے 1637۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ خیر ان چاروں میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ خضر اور الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، تاہم علماء کرام اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اسی مقام پر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، حضور ان پر موت طاری ہوگی؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ضرور، کیوں نہیں، قرآن پاک میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ یہاں بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو رفعت عطا کی گئی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا، بلند مکان پر۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ نے دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور کوئی خطیب اور کوئی نمازی ایسا نہیں جو یہ ندا نہ دیتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یوں اللہ نے زمین کے مشرق و مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ کتاب الہی کا درس دینا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ تمام معزز رسولوں نے اپنی کتابوں اور صحیفوں کا درس دیا، اور رسول کرام علیہ السلام کے بعد جن انبیاء کرام علیہ السلام کو سابقہ کتابوں کی ترویج و درس کے لیے بھیجا گیا وہ بھی ان کتابوں کا درس دیتے رہے۔ اسی لیے حقانی اور ربانی علماء دین وارثین و نائبین انبیاء ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ علماء بھی کتاب اللہ کا درس دیتے ہیں اور یوں ہی بڑے سعادت مند ہیں۔ اور وہ لوگ جو لوگوں تک اللہ کی کتاب اور دین کو پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں، جیسے آگے ذکر کردہ آیت میں ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ والا بننے کا حکم دیتے تھے اور کتاب اللہ کے درس کو باعث شرف قرار دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ غیر عالم کا اپنی طرف سے درس قرآن دینا جائز نہیں، بلکہ وہ ماہر عالم کی لکھی ہوئی تفسیر ہی پڑھ کر سنائے، اور یوں ہی علماء میں سے بھی انہیں ہی درس قرآن دینا چاہیے جنہوں نے معتبر علماء کرام سے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہو اور اچھی طرح اصلاح لی ہو اور دیگر ضروری علوم کو اچھا خاصا مطالعہ کیا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اسے لکھ لینا۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور دوران گفتگو ایک واقعہ بیان کیا۔ اختتام خطبہ پر ایک یمنی شخص ابو شاہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو لکھ کر دے دو۔ قلم و کتابت کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ دور رسالت میں وحی اور خطوط قلم سے ہی لکھے جاتے تھے۔ نیز مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتابت میں بڑے منافع ہیں، کتابت ہی سے علوم جو ہے وہ ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ یہاں دو امور وضاحت طلب ہیں، ایک یہ کہ روایات کے مطابق چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں تو چوتھے آسمان پر شب معراج تشریف آوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اکرام اور اس کے تعظیم اور اکرام اور استقبال کے لیے تھی۔ دوسری بات یہ کہ ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں آپ علیہ السلام کو بھائی اس لیے کہا گیا کہ نبوت کے لحاظ سے سارے انبیاء علیہم السلام آپس میں بھائی ہیں۔